نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پروگرام حاضر ہیں ہم آج ایک الگ انداز سے ہونے جا رہا ہے. آج کے پروگرامز کے اندر ٹیمیں نہیں ہیں، آج کے پروگرامز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں ہیں، آج کے پروگرامز کے اندر تحائف نہیں ہیں. کون ہے آج کے پروگرام میں؟ آج کے پروگرام میں حاضر ہیں ہم، پروگرام کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے. ماشاءاللہ قبلہ حاجی یوسف سلیم مدنی پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے ہوسٹ ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں دانیال مدنی، بیک اینڈ پر ماشاءاللہ اس پروگرام کو کنٹینٹ کے اعتبار سے، سوالات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں صوبان اتاری بھائی، ماشاءاللہ یہ بھی پروگرام میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں، عاشقان رسول کو زمزم شریف پلاتے ہیں، تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں تبرکات بانٹتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے قبلہ سید یوسف شاہ صاحب ہیں، اور حضرت مولانا جناب قبلہ عاطف مدنی صاحب آپ کو ہوسٹ ہیں اس پروگرام کے، آپ بھی پروگرام میں ہیں ہمارے ساتھ. اور سید ارسلان شاہ صاحب اس پروگرام کے جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں اور ٹیکنیکل طور پر اس پروگرام کے معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں. اور عدنان شیخ اتاری بھائی جو اس پروگرام کی ٹیم کا حصہ ہیں، کلام سناتے ہیں، ذوق بڑھاتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں. بڑا پیارا پروگرام ہے جس میں آج کل تو بالخصوص ذکر ہو رہا ہے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کا. تو درود پاک اور سلام کے حوالے سے جو روایت ہے، یہ بھی میں وہی آپ کو سنا رہا ہوں جس میں ذکر ہے مکہ مکرمہ کا. سبحان اللہ. روایت کرنے والے ہیں حضرت علی گل مرتضیٰ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے. فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. فرماتے ہیں جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے ہم گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. اور حضرت امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہ ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں درخت سلام پیش کریں، جس میں پتھر سلام پیش کریں، جس میں ایمان والے سلام پیش کریں. اور کتنے خوش نصیب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے والے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، آقا کریم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں سلام دینے والے کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اس پروگرام سے کیا نئی بات سیکھی؟ میں نے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس پروگرام سے میں نے بھی ایک نئی بات سیکھی. واہ. یعنی میری زندگی کے 39 سالوں میں پہلی مرتبہ جس کا مجھے پتا چلا، تو اس کا میں یہاں آج آپ سب کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. اس میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور ناظرین کے لیے ایک یوں بولیے کہ ان کے لیے بھی فائدے کی بات ہے. ویسے میں نے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں تو بیان کر دیا تھا. اچھا ہاں جی، لیکن ابھی بتاتا ہوں میں. چلیں جن کی آنکھ اس وقت نہ کھلی ہو وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. اس پروگرام کے جو سٹیپس ہیں یہ ماشاءاللہ حاجی یوسف سلیم اور ہمارے عمران مدنی بھائی اور دانیال بھائی
مل کر کے جو ہے نا یہ بناتے ہیں. تو ابھی تک جو آپ نے سٹیپس دیکھے ہیں یہ ہیں مکہ مکرمہ کے. پہلے آپ کو مکی شریف کے حوالے سے عمرہ سٹیپس جو ہے وہ دکھائے گئے, پھر زیارات مکہ مکرمہ کی اس کے حوالے سے بتایا گیا. آج کل حج کے سٹیپس جو ہیں یہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور آگے چل کر آپ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی زبردست معلومات ملنے والی ہے. جی ہاں, ان معلومات میں سے جو ایک بات مجھے جو ہے وہ نہیں پتہ چلی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے یوسف بھائی کسی شے کو دیکھنا, صحیح, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے کسی شے کو جان کر دیکھنا. اچھا, یعنی یہ ہے کیا. آپ دیکھیں پتھر تو مکہ شریف میں آپ دیکھیں تو کم نہیں ہے, صحیح, پہاڑ ہیں, جبل ہے, پہاڑ ہے تو پتھر ہی پتھر, صحیح, پہاڑوں پر پتھر ہیں جناب علی. لیکن جو مقامی ابراہیم ہے نا واہ واہ واہ, وہ بھی پتھر ہے, اور حجر اسود بھی کیا ہے, پتھر ہے. لیکن ہمیں چونکہ پتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے, اس لیے ہم جب اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے کا انداز کیا ہے اور ہے, اور جب ہم حجر اسود کو دیکھیں گے تو اس کا چونکہ ہمیں پتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کا انداز کیا ہے اور ہے. تو جب کسی شے کے بارے میں علم ہو جائے نا جی, تب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے. مسجد نبوی شریف میں علی صاحب الصلوۃ والسلام ایک دروازہ ہے جسے باب رحمت کہا جاتا ہے. ہم دیکھ ہی رہے ہیں اس دروازے کو, جب جا رہے ہیں تب تک کیا کر رہے ہیں, اس دروازے کو دیکھ رہے ہیں, لکھا ہوا پڑھ بھی رہے ہیں. باب صدیق اکبر ہے, باب رحمت ہے, ٹھیک ہے, باب جبریل ہے, اور باب بقی ہے, پیارے پیارے نام ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. تو باب رحمت کو باب رحمت کیوں کہا جاتا ہے, یہ جب ہم اس پروگرام کے مدینہ شریف کے سٹیپس کے بارے میں غور کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے تو اس میں ایک سٹیپ آیا یہ باب رحمت کا. اب اس کی ہسٹری کیا ہے, ہسٹری میں بتاتا ہوں. یہ پہلے باب عاتقہ تھا, اور یہ کیوں باب عاتقہ تھا, یہ اس لیے تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑی شرف والی خاتون تھی, بڑی عزت والی خاتون تھی, حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ میں آئے. تو اس دروازے کے سامنے آپ کا کیا تھا, مکان عالی شان تھا دوسری طرف. تو اس بنیاد پر اسے کیا کہا جاتا تھا, باب عاتقہ. تو ایک دن کیا ہوا, ایک دن یہ ہوا, بخاری شریف میں جو حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا. اس نے آ کر کے عرض کی, جا العیال و حلق الاموال, حضور بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور جانور ہیں کہ یہ مرے جا رہے ہیں, آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بارش عطا فرمائے, کیونکہ اس وقت قحط کا ایک سینیریو جو تھا وہ وہاں بن چکا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور اللہ پاک سے بارش کے لیے دعا فرمائی. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی مبارک کو چوم کر آپ کے قدموں پر نثار ہو رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد سے, اس واقعے کے بعد سے دروازے کا نام کیا بن گیا, باب رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, سبحان اللہ, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سبحان اللہ. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یوسف بھائی میں نے اپنا ذہن بنایا جی کہ جب میں اس دروازے سے حاضری دوں گا نا, واہ, تو میں محبوب پاک کی بارگاہ میں یہی التجا لے کے جاؤں گا, حضور ان کو آپ نے بارش عطا فرمائی ہے, ہم پر نگاہ عنایت فرما کے ہماری بخشش کا سامان فرما دیں. آمین, اللہ بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ. یعنی یوں. اب آپ دیکھیں اس کی ہسٹری پتہ لگی نا جی, اب جب جانے کی بات ہے, جب جان کے اس کو دیکھ رہے ہیں اب اس کا دیکھنے کا انداز چینج ہو جائے گا, بالکل چینج ہو جائے گا. یہ ایک بڑی پیاری سی بات ہے ماشاءاللہ, پروگرام میں جاننے کا موقع مل رہا ہے. یوسف بھائی یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کا پروگرام کرنے کا جو خیال ہے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اچھا, آپ بالکل بیسک سے لے کر آنا چاہ رہی ہوں. ایسے ہی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم, میرا خیال ہے شاید
عالمیہ سال اول تھا ہمارا، جی ہماری پیپر کی پریپریشن ہو رہی تھی، پیپر کی تیاری ہو رہی تھی. تو ماشاءاللہ حاجی سلمان مدنی بھائی سے چونکہ میں کلاسز لے رہا تھا اور پیپر کی پریپریشن میں حاجی سلمان مدنی بھائی کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو تیاری کے دوران ایک یہ ہمارا ٹاپک چھڑ گیا کہ جناب کوئی پروگرام مدنی چینل پر ایسا ہونا چاہیے جو آج تک میڈیا انڈسٹری میں نہیں ہوا ہو، ایسا ہی. اور اس کا انداز بھی چینج ہو، اس کی تھیم بھی بالکل ڈیفرنٹ ہو، اور ہو بھی شرعی تقاضوں کے عین مطابق. تو اب یہ اس پر یوں کہا جائے کہ ڈسکس شروع ہوئی اور چلتے چلتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جناب ہم نے ایک انداز اختیار کرنا ہے، اور اس انداز کے اندر ہم پروگرام ایسا لے کر آئیں کہ جس کے اندر نمبرز نہ ہو. پروگرام کوئز ہوگا، ہاں کوئی پروگرام ہوگا لیکن نمبر نہیں ہوں گے اس میں نمبر نہیں ہوگا. جی اچھا، اگر اس کی میں پہلے بات کروں نا تو دعوت اسلامی کا ایک خاصہ ہے کہ دعوت اسلامی میں جو بھی چیز شامل کی جاتی ہے نا اس کو باقاعدہ دارالافتاء سے پہلے ویریفائی کروایا جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ شرعی رہنمائی لی جائے کہ شرعاً درست ہے یا نہیں. جی اب ہم جو ہے وہ اس کی پریپریشن کر کے اس کی پوری شیٹ بنا کر دارالافتاء پہنچے. سلمان بھائی جب ون شاٹ دارالافتاء میں ہم نے اپنا پروگرام سبمٹ کروایا تو ود ان منٹس ہمیں جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ اس وقت کچھ اور ڈفرینٹ انداز تھا. جی وہ اینیمیٹڈ نہیں تھا اس وقت تک. صحیح. جب اس کو ہم نے شروع میں جب اس کی پلاننگ کی تھی صحیح. تو پھر دارالافتاء نے کہا کہ آپ کے یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ نہیں ہو سکتے. اچھا خیر، ہم یوں کہا جائے کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آ گئے کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی اور اس کی تیاری میں کافی اچھا خاصا وقت لگا تھا. خیر پھر اس پر غور ہوتا گیا اور پھر جو ہم نے کرنا تھا اس کو ہم نے یوں کہا جائے کہ اسکرین پر ہم اس کو لے کر آنے کی کوشش کی ہم نے کہ ہم اس کو اینیمیٹڈ کرتے ہیں. اچھا اینیمیٹڈ کرنا دیٹس مین کہ ایک بہت بڑا کام ہے. جی. اور اینیمیشن کے اندر ایک موومنٹ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کاسٹ بھی ہوتی ہے. ناظرین تو کچھ منٹ کے اندر آپ جو دکھائے جاتے ہیں نا اسٹیپس آپ تو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یوں آیا اور یوں چلا گیا. جی لیکن یہ بننے کے اندر بہت ٹائم لگتا ہے اور کاسٹ جو ہے اس کی یہ اپنی جگہ پر یہ بھی لگتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سلمان بھائی کہ 6 مہینے کا کام ہوا تھا اللہ اکبر اس کی پریپریشن پر. سبحان اللہ. اور 6 مہینے کے بعد جب ہم نے پروگرام کرنا تھا نا تو اس دن ہمارے اینیمیشن والے اسلامی بھائی نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ تیاری ہوئی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، پروگرام آن ایئر نہیں ہو سکتا. اب ہمارے سب کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ ہم نے پروگرام اناؤنس کر دیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے اور پروموز چل گئے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن پروگرام نہیں چل سکتا ہے. ایسا کیسے ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو پھر خیر وہ ان کی جو ہے وہ فورس میں اضافہ کیا گیا، ان کے ٹائم میں اضافہ کیا گیا، اور مطلب یوں کہتے ہیں کہ لڑتے جھگڑتے بالآخر ہم نے کہا ایک بار ہم اس کو آن ایئر کریں گے. اچھا اب جو آن ایئر کرنا تھا تو وہ ساری تھیم ہی بالکل نہیں تھی. صحیح. کیونکہ یہ ایک انداز ایسا تھا کہ اس سے پہلے ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہماری پلاننگ ہی یہی تھی کہ ایسا کرنا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا ہو. صحیح. تو اب اچھا کرنا بھی لائیو تھا. ایک تو ہوتا ہے نا ریکارڈڈ ہے تو چلو ریکارڈنگ کے اندر آپ بہت ساری چیزیں اگر کمی بیشی ہے تو بھی کور ہو جاتا ہے. اچھا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، فائل کلوز کی اور بیٹھ گئے. لیکن کرنا بھی لائیو تھا. اچھا پھر ایک مشورہ آیا کہ اس کو ایک کام کرتے ہیں کہ آج جو ہے اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، لائیو نہیں کرتے. ہم نے کہا نہیں، جب ہم نے ٹھانی ہے تو پھر کرنا ہے لائیو. عمران مدنی بھائی نے پھر ہمت دلائی. عمران بھائی نے کہا کہ آپ ہمت کریں اور اللہ خیر کرے گا، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. ہم نے اللہ کا نام لیا اور وہ پروگرام کیا. وہ پروگرام شاندار ہوا. ہمارا ایک تو گول یہ تھا کہ ہم نے سارے اسٹیپس اسکرین پر دکھانے ہیں. پھر ہمارا دوسرا گول یہ تھا سلمان بھائی کہ سارے پروگرام کی تھیم جو ہوگی نا وہ قرآن بیسڈ ہوگی. واہ واہ واہ. یعنی جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ قرآن بیسڈ ہوگا. کیا بات. یعنی ہر سوال آپ نے قرآن پر لینا ہے. اچھا شروع میں ہم نے اس کے بنائے 30 اسٹیپس. واہ. اچھا 30 اسٹیپ میں ہمارے سلمان مدنی بھائی نے مشورہ دیا کہ جناب یہ 30 اسٹیپ اگر کرنے جائیں گے تو ہم اس کو یہ بہت طویل ہو جائے گا. اور پھر ہم اس کو لے کر آئے کہ جناب چلیں منزل پر کرتے ہیں. چونکہ 7 منزل ہیں تو وہ اتنا شارٹ ہو رہا تھا کہ پروگرام نہیں ہو پاتا. پھر سلمان بھائی نے نہیں، پہلے ہم 144 پر کر رہے تھے، 144 صورتوں پر، 114 صورتوں، ہاں 114 صورتوں پر کر رہے تھے کہ 114 صورتوں پر کریں گے. تو سلمان بھائی نے کہا کہ نہیں جناب 114 صورتوں پر کریں گے تو پھر آپ پوری رات ہی کریں گے، پروگرام آپ کا ختم نہیں ہوگا. اچھا ہماری تھیم بھی یہ تھی کہ ہم 1 پروگرام
ون ونر اناؤنس کریں گے. یعنی ایک ہی پروگرام کے اندر ہم مقابلہ بھی کروائیں گے اور اس مقابلے کے اندر آخر میں ہم رزلٹ بھی اناؤنس کر دیں گے کہ آج کے مقابلے کے ہمارے یہ ونر ہیں. تو اب پھر سلمان بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں کہ اس کو قرآن پاک کے 30 پاروں پر ڈیوائڈ کریں, یعنی 30 پاروں پر لے کر آئیں. پھر اس پر ورکنگ ہوئی اور پھر یوں الحمدللہ ہمارے 30 اسٹیپس ہم نے فائنل کیے کہ ہم مکہ مکرمہ کے 30 اسٹیپس لیں گے اور ہر اسٹیپ پر قرآن پاک بیسٹ سوال ہوگا. یعنی جس اسٹیپ پر ہماری ٹیم پہنچتی چلی جائے گی قرآن پاک کے اس پارے کے نمبر کے حساب سے ہم اس سے سوال کریں گے, درست جواب ٹیم کو وہاں تک پہنچا دے گا. تو ہمارا آغاز جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوا تھا. اچھا جب یہ ہماری پہلی ایفرٹ جب کامیاب ہوئی تو یوں کہا جائے کہ ہماری ہمت میں اضافہ ہوا. ہماری ٹیم جو الحمدللہ وہ ماشاءاللہ یوں کہا جائے کہ ان کو بھی ایک جوش ولولہ ہوا کہ ایک نیا انداز. اچھا پھر جب نیا انداز ہوا تو اس کی کامیابی کے ماشاءاللہ جو میسیجز آئے تو وہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو بتائے گی کہ اس کے کیا کیا میسیجز آئے تھے. پھر ہماری ایک مشورہ ہوا, ہم نے انوائٹ کیا حاجی عبدالحبیب بھائی کو. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی جب آئے تو عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ پروگرام تو آپ لوگوں نے بہت اچھا ڈیزائن کیا ہے, اب اس کو یوں کریں کہ اس کو مکے, اس میں آپ نے اس وقت مکے کا سفر کروایا تھا, آپ اس کو مدینے بھی لے جائیں, اس پروگرام کو آپ بغداد بھی لے کے جائیں, کربلا بھی لے کے جائیں, تو یوں اس میں جو ہے نا آپ ویریشن لے کر آئیں. کیا بات. اچھا جب یہ آئیڈیا آیا نا تو اس وقت ہماری ٹیم نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ جناب ایک کام کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو سیزن وائز لاتے ہیں اور اس کو ہم عمرہ کرواتے ہیں. کیا بات. تو یوں ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. اچھا اب جب عمرہ کروایا تو عمرے سے پھر وہ مکہ مکرمہ کے اسٹیپس, اب پھر حج کے ایام آئے تو حج کے اسٹیپس. اب انشاءاللہ حج کا ہمارا پروگرام فائنل ہو چکا ہے اور بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ جو عمرہ اسٹیپس ہیں, کئی سارے ناظرین ہمارے ساتھ آج ہو سکتا ہے نئے ہوں گے, تو وہ اگر آپ جی بالکل یہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے عمرہ اسٹیپس کے حوالے سے, تو ہم وہ دکھائیں گے ناظرین کو انشاءاللہ. جی آئیے وہ جو عمرہ اسٹیپس جس کی بات یوسف بھائی کر رہے ہیں, ہاں عمرہ پروگرام جو ہمارا ہوا تھا عمرہ اسٹیپس پر, وہ کیسا تھا کیا تھا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. مرحبا. مل کے کر احرام, چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر میقات, حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا, حدود حرم, سرزمین پاک کا, جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا, جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا. مل کے کرتے کعبے پر پہلی نظر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. مطاف, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حجر اسود, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. استلام, رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے, رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے. طواف کے چکر, پائیں گے فیضان نبی ذیشان, طواف کے بعد کے نفل اور دعا, پائیں گے فیضان نبی ذیشان. مقام ابراہیم, مل کے کرتے ہیں ملتزم, روشن سفر, دیکھتے ہیں باب کعبہ, مولا کا در. مصلی جبرائیل, حاضر ہے ہم, رکن عراقی, حاضر ہے حاضر ہے ہم. حتیم, ہے تصور ہی تصور میں, میزاب رحمت, ہے تصور ہی تصور میں, رکن شامی, جس میں دیکھیں گے خدا مستجار, در, جس میں رکن یمانی, کا پاک در. مل کے مستجاب, چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا. صفا پہاڑ, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ہم میلین اخدرین, ہم سے سوال, ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال. دیکھیے پھر کون کرتا, مروہ پہاڑ, دیکھیے پھر کون تقصیر یا حلق. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. یہ رہا سلسلہ کار پروگرام کا, اور بڑے اچھے انداز میں ایک یوں بولیے کہ یوسف بھائی یہ جو آپ نے اس طرح بنایا ہے جی, یہ بھی پہلے کہیں اس طرح ہمیں تو دیکھنے کو ملا نہیں ہے کہ اتنی تعیین کے ساتھ
اور یعنی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یعنی بتایا گیا وہ مقام کو بھی. پروگرام کوئی نہ بھی دیکھے پورا جی یعنی آپ یہ خوبصورتی دیکھیے مدنی چینل کی اور یونیکنس دیکھیے. یہ پورا پروگرام نہ بھی بندہ دیکھے تو صرف یہ ہی دیکھ لے تو اسے یوں بولیے کہ جو عمرہ اس نے کرنا ہے اور جن جن مقامات سے گزرنا ہے اس کی سے کچھ نہ کچھ پہچان ہو جائے گی. اس کے پیچھے بیسکلی ہماری جو لاجک تھی نا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی صرف ہمارے عمرہ اسٹیپس کو دیکھ لے تو وہ عمرہ کی جرنی ہے نا اس نے کہاں سے شروع کرنی ہے, کیسے اس نے گزرنا ہے اور کہاں ختم ہونی ہے, اور اس جرنی کے دوران کن کن مقامات سے ہوتے ہوئے وہ گزریں گے, ان کے ارد گرد کون کون سے مقدس مقامات آئیں گے, ان کو ہم لے کر یوں پورے 19 اسٹیپس کے اندر کور کرتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. 24 ہے. یہ کی بات یہ ہے سلمان بھائی, یہ باب علی پہلی بار میں نے بھی یہی سنا تھا اور اس کے بارے میں معلومات بھی یہی ملی کہ یہ صفا مرہ کی صحیح کرتے ہوئے یہاں باب علی بھی آتا. واہ واہ واہ, عاطف بھائی کا ماشاءاللہ تین دفعہ سفر ہوا نا, دو مرتبہ. آپ یہ اب آپ کا اب ان کا جب سفر ہوگا تو پھر اب ان چیزوں ہاں بالکل بالکل, ابھی تو لطف انداز کچھ اور ہوگا. شاہ صاحب یہ تو 2-3 بار سفر ہوا نا. میں نے 50 لوگوں سے تقریباً جو ہے نا وہ کاؤنٹ کر کے ملاقات کی, اور اس میں آپ نے ایک اسٹیپ دیکھا ہوگا مصلی جبرائیل. جی تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا نا کہ یہ مصلی جبرائیل آپ نے دیکھا ہے, چونکہ ہم نے پروگرام میں شامل کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے مصلی جبرائیل دیکھا ہے, تو 99% لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے سنا فرسٹ ٹائم ہے کہ مصلی جبرائیل بھی کوئی جگہ کعبہ مشرفہ کے اندر کوئی جگہ ہے, حرم کعبہ کے اندر. پھر جب ان کو بتایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے, تو کہا یار یہ تو ہم نے آج تک کبھی دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی, نہ ہم اس تک پہنچ سکے ہیں. میں دانیال بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا, دانیال بھائی اس دفعہ ماشاءاللہ آپ کا پچھلے دنوں سفر ہوا مدینہ پاک, حاضر ہیں ہم سیزن 1 کے بعد ہوا نا, تو اب آپ نے جب گئے تو آپ نے کیا کیا چیز اپنے پہلی دفعہ گئے تھے آپ, اور آپ کو ساری چیزیں معلومات تھی, تو آپ کی کیا تاثرات کیا تھے اور کیا؟ یہ پروگرام تو ایسا تھا کہ الحمدللہ ناظرین کو جہاں اس سے فائدہ ہوا وہاں ہمیں اپنی ذات پر بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا, کہ یعنی کہ پھر جو ہے نا وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ فلاں چیز کہاں پر ہے, فلاں جو ہے نا چیز کا کیا جواب ہوگا, کوئی مسئلہ اگر پوچھنا, کیونکہ ہم نے اس پروگرام کے اندر صرف عمرہ نہیں کروایا, ہر اسٹیپ کے متعلق فضیلتیں, پھر جو اس کے احکام ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان ڈیٹیل بیان کی ہے. تو ماشاءاللہ یہ عمرے کی جو زیارت کروائی تھی اس کے اندر احکام وغیرہ کا علم ہوا, علم پہلے تھا پھر ریورس کیا اس کو, مزید اس کے اندر پختگی آئی, پھر ان مقامات پر حاضری دی, الحمدللہ بہترین یادگار سفر رہا. ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اس کا ایک گروپ بنائیں, جس طرح نا اکبر مدنی بھائی ہیں انہوں نے آپ کا مدنی چینل کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ بنایا, آپ بھی اس پروگرام کا ایک گروپ بنائیں, واٹس ایپ گروپ بنائیں, اور یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر دیں. مجھے کاروان والے کئی اسلام میں ملے کہ اب ہم انشاءاللہ ہم اس جگہ پر, جیسے مثال کے طور پہ دارالارقم, آپ نے دار ارقم جی تو کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم بیٹھ کے دعائیں کریں گے, ہمیں پتہ تو چلے گا کہ بھئی یہ وہ مقام ہے جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر, ہم تو صفا مروہ پہ کئی دفعہ گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر باب النبی بھی ہے, باب علی بھی ہے, اور پھر باب علی کا جب تذکرہ چلتا تھا عدنان بے کے اشعار وغیرہ جو ہوتے تھے. صاحب آپ بتائیں نا کہ آپ کو کیا اس پروگرام سے پہلے یہ سارے نام پتا تھے؟ میں اب جاؤں گا نا انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ میں نے کیا پایا ہوں. اس سے پہلے جب آپ گئے تو معاملہ کچھ اور تھا, ہاں اب کچھ اور ہوگا, تو اس میں اور دفعہ ہو جائے. وہی بات ہے جی, ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے جان کر دیکھنا, بالکل دونوں میں سلمان بھائی بالکل صحیح فرمایا. اللہ برکت دے. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک پروگرام کے سینیریو سے ہٹ کر ایک بات بتاؤں. آپ جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی کو ملاحظہ فرمائیں, اور یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت اور تربیت اور دی ہوئی انسٹرکشنز ہیں. ہمارے قبلہ نگران شورا ہیں, مجلس مدنی چینل ہے, ان کا مطلب یہ دیا ہوا ایک انداز ہے. کام جو بھی کرنا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا ہے, 100% شریعت کے مطابق کرنا ہے. کیا بات ہے. عبدالحبیب بھائی نے سوال کیا امیر اہل سنت سے جی کہ آپ ہر بات میں شریعت کی یوں بولیے پاسداری, تو یہ ذہن کیسے بنا آپ کا؟ تو امیر سنت نے جو کچھ جواب دیا وہ اس طرح کا تھا. آپ نے فرمایا بھی کام کرنا ہے دعوت اسلامی کا, چندہ ہے لینا ہے, خرچ کرنا ہے, یا جو بھی کام کرنا ہے یہ کرنا ہے ثواب کے لیے. واہ واہ واہ. اور ثواب کے لیے تبھی ہوگا جب شریعت کے مطابق ہوگا. تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے. اچھا, بعض چیزیں جن سے منع کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ حرام کے درجے میں ہوتی ہیں تو منع کیا جاتا ہے, غیر مناسب ہے, اس کی بجائے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر ان کے جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کی اپنے مشورے مفید ہوتے ہیں کہ مزید چیز کو کس طرح بینیفیشل بنایا جا سکتا ہے. نمبر 1, جتنی بات یوسف سلیم بھائی نے کی, اپنا تذکرہ کیا, بیچ میں ساتھ میں میرا تذکرہ کیا, عمران مدنی بھائی کا تذکرہ کیا, عبدالحبیب بھائی کا ذکر کیا, یوسف باپو کا ساتھ میں
जो है वो जिक्र हुआ, दानियाल भाई का, आतिफ भाई का, अदनान भाई का। आप देखिए इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी कि सब ने उसके अंदर वैल्यू एडिशन किया है। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसने क्या किया बीच में रुकावट डाली, ओ भाई ये क्या करने जा रहे हो, आपको नए उठ के आ गए हो, भाई इतने अरसे से प्रोग्राम। अब मैं जैसे अगर अर्ज करूं कि जी मुझे तो इतना अरसा 2015 से प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सका जो मीडिया इंडस्ट्री में पहली मर्तबा हो, आप किधर से करेंगे, क्या करें। यानी ये इस तरह की बातें कहीं भी नहीं है। वाह वाह वाह। जब हम देख रहे हैं, इससे सीखने की क्या बात है। आप मदनी चैनल देख रहे हैं, जिंदगी में हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई बंदा अच्छा काम करना चाह रहा है, नीयत क्या है, अच्छी है, इरादा क्या है, अच्छा है, काम क्या है, अच्छा है, काम करने का तरीका भी क्या है, अच्छा है। तो बंदे को डीमोटिवेट करने की बजाय उसको मोटिवेट करें, उसको आगे बढ़ाएं और वैल्यू एडिशन कर दें, अपना मशवरा दें। जैसे अब्दुल हबीब भाई ने, हम तो एक जगह जो है ना वो सोच रहे थे, तो अच्छा ये मैं आपको बताऊं ये हुआ, इसके पीछे भी यूसुफ भाई एक बात है जो आप शायद आपके ज़हन में नहीं आई होगी। सही। मेरे पास कोई एक चीज थी, याद आई यूसुफ भाई? अच्छा वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था। चले मैं बताने में हर्ज नहीं है। चले ठीक। कुरान पाक के हवाले से हमारे पास एक, यूं बोलिए कि एक सिनेरियो था हमारे पास, बड़ा अच्छा उसका एक तरीकाकार था। तो वो मैंने किससे लिया था, ये तो मुझे ज़हन में नहीं है किससे मैंने लिया था, तो लेके मैंने अपने पास उसको रख लिया, खरीद लिया उसको। किससे खरीदा था? मदनी चैनल का ही कोई इस्लाम में था, उनसे खरीदा था, पुरानी किताबों के हवाले से उनका एक काम भी था। सही। तो वो खरीद के मैंने रख लिया। 1700 रुपये का गालिबन मैंने ना वो खरीदा था। बड़ा एक अच्छा कुरान पाक, यानी कदम कदम पर क्या है कुरान करीम की वो ही बात है, रहनुमाई है, आयात हैं, अहकाम हैं, सवाल हैं, मालूमात हैं, वाक़यात हैं, क्या बात है। अच्छा अब मेरे पास क्या है, वो रखा हुआ है, रखा ही हुआ है। तो फिर मैंने वो ना यूसुफ सलीम भाई, मैंने कहा यूसुफ भाई ये देखें क्या चीज़ है, आप जो नया कर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ना, ऐसा ही है। ठीक है। यूसुफ भाई ने कहा ये आप मुझे दे दें, मैंने कहा ठीक है आप ले जाए। तो यूसुफ भाई ने 2000 रुपये में वो जो है वो मुझसे ले लिया, ठीक है जी, वो ले गए, 2000 मुझे भेज दिए इन्होंने। हालांकि मैंने कहा 1700 रुपये का मैंने लिया हुआ है, तो ठीक है, लेकिन इन्होंने वो 2000 पे मुझे दिए और वो मुझसे ले लिया इन्होंने। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आप देखिए कि बंदा कदम बढ़ाना चाहे तो बिल्कुल बढ़ा सकता है, और जो अल्लाह करीम ने ज़राए इंसान को दिए हैं उनका यूटिलाइजेशन करके, नीयत अच्छी करके जब बंदा कदम बढ़ाता है। तो यूसुफ भाई, दानियाल भाई, आतिफ भाई, किबला शाह साहब, अदनान भाई, यूसुफ बापू, तो ये जब अच्छी नीयत के साथ बंदा आगे बढ़ता है तो वो कहते हैं नीयत जिना दी रास्त ते नीयत जिना दी साफ ते कम उन्हां दे रास्त। यानी जिनकी नीयत साफ होती है फिर उनके काम भी क्या होते हैं, सीधे होते हैं, फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। और आज आप देखें माशाल्लाह प्रोग्राम कितने अच्छे अंदाज में कुरान का इल्म जो है वो ये प्रोग्राम हमें बताता रहा, और आज माशाल्लाह उम्रे के अहकामात और इसके फ़ज़ाइल और मकामात के हवाले से हिस्ट्री नॉलेज जो है ये देता रहा, और आज हज की बातें हम कर रहे हैं माशाल्लाह। वो जो आपने अमीर अहले सुन्नत वाली बात की ना कि अमीर अहले सुन्नत की एहतियात और शरीयत की पासदारी, हमारे प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा कि अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम आया था, इसमें बहुत हौसला अफजाई थी, और साथ ही साथ अमीर अहले सुन्नत ने कितने खूबसूरत अंदाज के साथ हमारी तरबियत की। आइए नाज़रीन आपको वो दिखाते हैं, वो सुनवाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन हाजी यूसुफ सलीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर हैं हम, अभी सिलसिला चल रहा है और कभी कभी देखने का मौका मिला, आज भी काफ़ी शुरू से देख रहा था ना, और हसन रजा की मेहरबानी है, ये आप का ये सिलसिला शौक से देखते हैं, मदीना मदीना हो रहा होता है माशाअल्लाह। बड़ा पुरसोज और अभी तक रिक्कत महसूस कर रहा हूँ मैं अपने अंदर, बड़ा पुरसोज सिलसिला है। और वो अशार की जो तकरार हो रही थी, वो अशार अपने चला है उल्फत के रास्ते पर। जी चाहता था कि यार ये ज्यादा पढ़े जाते हैं, लेकिन बहरहाल आपको अपना सेगमेंट में पूरा समेटना होता है ना वक्त के अंदर। तो बड़ा मतलब मैंने देखा कि आप लोगों पर भी दिक्कत थी उस वक्त के शेर जब ये पढ़े जा रहे थे। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, अल्लाह करीम काविशें कबूल फरमाए और इखलास में मजीद इजाफा हो, हमारी भी हज की सूरत में बन जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मुबारक सफ़र नसीब फरमाए
اور ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے. دیکھیں دنیا بھر سے جو ہے نا وہ ملنا، یوں کہا جائے کہ اپریسیشن ملنا، دنیا بھر سے تاثرات ملنا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب پیر صاحب ہمت دلائیں اور تھپ تھپائیں پھر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یوں کہا جائے کہ چار چاند لگ جاتے ہیں، بوسٹ لگ جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، مزید ایک ہمت کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ اس میں اگر آپ کی اجازت ہو، جی 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 چونکہ آج آپ سیٹ پر براجمان، کوئی حرج نہیں کہنے میں، ٹھیک ہے جی. تو وہ امیر اہل سنت نے جو کلام کا تذکرہ فرمایا، جی اگر وہ کلام بھی شامل کریں تو دیں جی. بتائیں جی کون سے کلام کا ذکر فرمایا؟ یہ کون وہ ہاں زہے مقدر حضور حق سے سر سے کفن پہ چلا کے راستے پر یہ کون سے کفن پہ چلا کے راستے پر فرشتے ہیں سے ٹکرائیں یہ کون سی ہے تیرا مایا فرشتے ہیں سے یہ کون سی ہے تیرا مایا. یہ کلام جب چلا نا تو امیر سنت کے جو تاثرات وہ وائس میں نے بھی سنی تھی جی. آپ نے فرمایا کہ میں چاہ رہا تھا اس کے کچھ اشعار مزید ہوں. تو عدنان بھائی کچھ مزید. حضور حق سے سلام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا.
جزاک اللہ خیر. مرحبا. عدنان بھائی کالز لیتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد حمزہ رضا عطاری لاہور سے. یوسف بھائی میں نے آپ کے پروگرام سے بہت سی معلومات حاصل کی ہے اور بہت سی مقامات کی زیارت بھی کی ہے، اور جب میں مکہ مدینے جاؤں گا تب میں ان مقامات کی زیارت بھی کروں گا، اور آپ دعا کیجئے کہ ہم سب گھر والے مدینے جائیں. آمین. واہ بھائی مرحبا. ماشاءاللہ. جب یہ امیر سنت کا پیغام تشریف لایا نا تو ہمارے پروڈیوسر فہد بھائی، یوسف بھائی، ہم نیچے اس وقت موجود تھے. تو جب ہم نے پیغام سنا تو بیک وقت جو ہے نا سب کی زبان سے بلا اختیار ایک ہی جملہ نکلا کہ محنت وصول ہو گئی. واہ واہ واہ. الحمدللہ. جی کو محمد اجمل عطاری لاہور سے. سلسلہ آپ کا حاضر ہیں ہم. مرحبا. ماشاءاللہ. وہ خواہش تھی کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ سارا سال چلتا رہے، ہوتا نہیں تو یہ ماشاءاللہ اس کی کمی کچھ حد تک پوری کر دیا آپ نے. ہمارے سارے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں جی. اور میرا چھوٹا مدنی منا حمزہ رضا کو تو کال بھی کرتا ہے، اس کی کالیں چلتی ہیں تو بہت ہی خوش ہے ماشاءاللہ. کالیں بھی کرتا ہے. سلسلہ بھی آپ کا صبح اسکول جانا ہوتا ہے مگر پھر بھی پورا دیکھ کے سوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. یہ سلسلہ ہمارے KPK میں بھی کریں، ہمارے گلگت میں کریں، پشاور میں کریں، چترال میں کریں، دیر میں، سوات میں بھی آئیں سلسلہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے. ہم آپ کو مرحبا کہیں گے. آؤٹ ڈور کی دعوت آ گئی ہے. انہوں نے تو یہ اصل میں وہ ذہنی آزمائش کی طرز کا جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں، یہ ذہنی آزمائش طرز کا جدول نہیں ہے یہ. ہاں چترال، گلگت، اس میں سوات اور کیا کیا نام نہیں ہے، 2-4 جگہوں کی اور بھی دیے ہیں. اس کا تو ذہنی آزمائش میں ہم نے اس کے مشورے بھی کچھ وہ اٹینڈ کر رکھے ہیں، وہاں کبھی ذکر بھی نہیں سنا. لیکن چلے چترال سے معاملہ جو ہے نا انہوں نے شروع کیا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. ویسے یوسف ایک چیز ملنا شروع ہوتی ہے تو پھر خواہشات بڑھ جاتی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. دانیال بھائی سے کچھ بات کرتے ہیں. دانیال بھائی یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ اس پروگرام کا یوں بولیے کہ ایک بیک بون اگر کہا جائے، دانیال بھائی ہیں ماشاءاللہ، اس کا کنٹینٹ جو ہے یہ نکالتے ہیں، بناتے ہیں. آپ سوالات وغیرہ کہاں سے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، اور سوال وغیرہ تیار کرنے کے لیے آپ کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں؟ الحمدللہ یہ جو ہمارے عمرہ اسٹیپ ہیں اور مکہ مکرمہ کی زیارتیں ہیں اور حج اسٹیپ جو ابھی ناظرین نے دیکھے ہیں، اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ میں نے مختلف کتابوں سے تیار کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ کمال کتابیں ہیں، جیسے رفیق المعتمرین ہو گئی، رفیق الحرمین ہو گئی، عاشقان رسول کی 130 حکایت ہو گئی، اسی طرح 27 واجبات حج ہو گئی. الحمدللہ میں نے ان چاروں کتابوں سے کنٹینٹ تیار کیا تھا، اور یعنی کہ تیار کرنے کے دوران مجھے جتنا مزہ آیا میں شاید نہیں بتا سکتا. ناظرین کو الحمدللہ اس حوالے سے ہوگی اپڈیٹ کہ بہت سارے مسائل اور بہت سارے فضائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو انہی کتابوں سے کنٹینٹ لیا ہے. پڑھنے کے قابل کتابیں ہیں، بندہ لازمی ان کتابوں کو پڑھے. اور خاص طور پہ جو حرمین طیبین سفر کے لیے جا رہے ہیں وہ عاشقان رسول کی 130 حکایت کا تو لازمی مطالعہ کریں کہ اس میں مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی زیارتیں کہاں کیا ہوا، کس مقام پر کیا ہوا، الحمدللہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. البتہ دوسرا سوال کہ کنٹینٹ میں کیا دیکھا جاتا ہے، اصل میں الحمدللہ ہماری ایک شریعہ بورڈ ہے اور ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، فائنل پریویو ڈپارٹمنٹ. جب بھی کوئی کنٹینٹ تیار کرتے ہیں، کوئی سوال تیار کرتے ہیں کہ فلاں اسٹیپ کے متعلق فلاں سوالات ہوں گے، تو باقاعدہ اس کو فائنل تفتیش، فائنل پریویو ڈپارٹ میں تفتیش کروایا جاتا ہے. حالانکہ خود بھی ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ عالم دین ہے. جی ماشاءاللہ. تفتیش کسے کرواتے ہیں؟ مختلف اسلامی بھائی ہیں، خالد امیر مدنی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ. مطلب علماء کرام اس کی شرعی اسکیننگ کر لیتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں پبلک بھی لوگ سمجھ رہے ہیں تفتیش کرواتے ہیں. ابھی پتہ نہیں کہ تھانے میں جاتے ہیں، مطلب کدھر جاتے ہیں تفتیش کروانے کے لیے. بھی یعنی الحمدللہ ایک ایک سوال جو ہے یعنی چیکنگ ہوتی ہے اس کی شریعت کے اعتبار سے، یعنی کوئی شرعی غلطی اس کے اندر نہ ہو. نگران شورا کی یوسف بھائی جی بڑی زبردست بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اتھینٹک، کمپریہنسو اور ریلائبل کنٹینٹ یہ ہم نے عوام کو دینا ہے. اور پھر امیر اہل سنت کی جو اس کے اندر ایک گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام میں اپنی علمیت بتانے کے لیے نہیں بیٹھنا. یعنی سلمان مدنی نے 8 سال جامعہ المدینہ میں پڑھا ہے. میں آپ کو اب استعارہ بتاؤں، استعارہ مرصحہ کیا ہے، تو استعارہ جو ہے وہ تخیلیہ جو ہے وہ کیا ہے، تو مقنع عنہ کیا ہے، تو کیا مشبہ بھی کیا ہے، تو تشبیہ کیا ہے.
تو یہ سن کر کیا لگے گا سننے والے کو؟ یہ لگے گا جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تو مزہ آئے گا، ان کو مزہ آئے گا یوسف بھائی. لیکن آپ دیکھیں نا بات کتنی ہے اور وہ کتنے لوگ ہوں گے. آپ دیکھیں یوسف بھائی، چلیں یہ بھی اگر کرنا ہے اس میں بھی یہ ہے. آپ دیکھیں، آپ گوشت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 کلو گوشت کے اندر 1 کلو نمک نہیں ڈلتا. نمک 1-2 چمچ ہی ڈلتا ہے، لیکن وہ ذائقہ ایک بنا دیتا ہے. جو یہ میں ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو مدنی چینل کو اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اپنا مال جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، اپنا تعاون کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کا مدنی چینل کن بنیادوں پر کھڑا ہے؟ ہم نے یوسف بھائی نگران شورا کے سامنے کچھ موضوعات رکھے، صحیح، کہ ان موضوعات پہ پروگرام ہونا چاہیے. اور ہم جب لے کے بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، ہم نے بھی 8 سال جب پڑھا ہے تو کوئی نہ کوئی دلیل 1-2 ہم بھی جو ہے نا وہ دے رہتے ہیں. تو قبلہ نگران شورا نے اس پر یہ کہا کہ ہم نے مدنی چینل TRP اور ریٹنگ لینے کے لیے نہیں کھولا. کیا بات ہے. حالانکہ میڈیا انڈسٹری کا سب سے پہلا یوں کہا جائے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم نے TRP لینی، ریٹنگ ملے گی تو چینل چل سکے گا. ایسی بات آئی صاحب نے نگران شورا نے کہا کہ ہم نے چینل کھولا ہے ثواب کمانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے. تو بات بھی ہم وہی کریں گے جس سے ثواب ملے اور کیا ملے، جنت ملے. موضوع بھی وہی لیں گے کہ جس سے ہمارا دیکھنے والا کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، کسی اس کو جو پریشانی کا شکار نہ ہو، بلکہ چیزیں اس کے لیے کیا ہیں کلیئرٹی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ ساتھ اس کو معلوم ہوتی چلی جائیں. تو یہ ہے آپ کا مدنی چینل. اور ماشاءاللہ میں یہاں ایک اور اب بات چل ہی نکلی ہے، آپ تو یوسف بھائی نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا ناظرین کو. میں نے یوسف سلیم بھائی کے ساتھ کچھ وقت اس طرح گزارا ہے، تو یوسف بھائی باقاعدہ اس سوال کو، دانیال بھائی ماشاءاللہ ایک کام اس کو کرتے ہیں، تو عوامی یوسف بھائی کی پھر اس کے اوپر ایک یہ بھی سارے سوال چیک کرتے ہیں، اس کے اوپر نوٹ لگاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کریکشن کرتے ہیں، کچھ چیزیں الفاظ چینج کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے، اگر لے مین بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی بات کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. تو ماشاءاللہ یہ کوششیں ہوتی ہیں، اللہ کریم ان کو قبول فرمائے. کال ہے ہمارے پاس ایک، اس کو شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ ہم لوگ بچپن سے ہی مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. یوسف بھائی آپ یقین کریں، آپ کا پروگرام جب دیکھا تو پتہ چلا ان زیارات کا، ان مقامات کا. ماشاءاللہ تبارک اللہ، کبھی ان مقامات کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن آپ کے پروگرام سے ہم نے ان مقامات کا نام سنا اور اب نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب ان مقامات کی زیارت بھی کریں گے. اور جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ترغیب دلائی کہ یہ مقامات کی بھی زیارات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دنیا و آخرت میں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور آپ کو اور امیر اہل سنت کو ہمیشہ تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس کا شرف عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اچھا مدنی چینل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کام کسی سے لینا نا یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں آپ لے سکتے کسی سے کام لینا بھی کیا ہے، ایک کام ہے فیور لینا، کسی سے کوئی کام یوں بولیں کروانا، تو اس کا بھی ایک فن ہوتا ہے. اور یوسف بھائی کے پاس یہ فن ماشاءاللہ بڑے اچھے سے ان کے پاس موجود ہے. جیسے مجھے یہ خود پروگرام میں آنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اور میں نے اکثر مرتبہ ان سے معافی مانگی ہے. میں نے کہا یار آپ مجھے معافی دے دیں، چھٹی دے دیں. تو یوسف بھائی پھر ایک بندہ میرے پاس بھیجتے ہیں. کسے بھیجتے ہیں ذرا دکھائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین کو. دیکھیں نا جی، یہ سبحان بھائی ہیں ہمارے، بہت پیارے اسلام بھائی. یہ سلمان بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں بیسیکلی. اللہ سلمان بھائی کے پاس ماشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں اور سلمان بھائی نے ان کی کافی تربیت بھی کی ہے اور کئی ساری چیزوں میں الحمدللہ جو سلمان بھائی ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. تو یوں کہا جائے کہ یہ استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے. نہیں یہ آپ بات کو ٹالیں نا کہ مطلب استاد اور شاگرد کا معاملہ، یہ کہہ سکتے جو کام ابو سے نہیں ہو سکا وہ کام بیٹا کرتا ہے. ہو گیا. چلے یہ بات بھی ہے ماشاءاللہ. یوسف بھائی کچھ لوگوں سے آپ کو للہ فلہ محبت ہوتی ہے جی، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی کرنا کرانا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، لیکن ایک کیا ہے آپ کے دل میں ان کا ایک محبت والا معاملہ ہوتا ہے. تو سبحان بھائی سے مجھے ویسی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ ان کو بد سے بچائے. اور بات پھر یوسف بھائی ان کو بھیج دیتے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ آ رہے ہیں نا، پھر میں جی میں آپ چلے میں آ رہا ہوں. تو یوں سلسلہ کار ہوتا ہے. اور 2022 میں اگر آپ کو یوسف بھائی یاد ہو، جی 22-23 میں
اللہ پھر وہ منظر دیکھنا آمین، نصیب اللہ وہ وقت لائے. تو مجھے یہ یاد آتے رہے نام کے ساتھ سبحان بھائی مقدس مقامات پر، پھر میں دعائیں بھی کرتا رہا ہوں ان کے لیے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، رحمت کے سائے میں رکھے. تو یہ کام لینا یہ بھی ہمیں آنا چاہیے، اور بننے کو فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے اور مہربان بھی ہونا چاہیے. میں ایک اور بات بھی عرض کروں، بعض اگر ہم کسی سے کوئی کام کہتے ہیں آپ ہمارا کام کر دیں، تو بندہ کام کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، نہیں بات مان رہا تو برا بھی لگتا ہے. تو یوسف بھائی نے ماشاءاللہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کی اتنی ماحول کی برکت ہے، ارے یار آپ کو بول رہے ہیں آپ آئیں نہیں رہے، آپ نخرے دکھا رہے ہیں، آپ یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ. بڑا ہے، بلکہ مجھے انہوں نے بندہ بھول بھی جاتا ہے. ہمارا ایک دفعہ طے تھا جدول کہ میں آؤں گا انشاءاللہ پروگرام میں، لیکن میں 6 بجے گھر چلا گیا. اچھا انہوں نے مجھے میسج کیا تقریباً 9:45 بجے میسج کیا تھا نا، پروگرام سے 15 منٹ پہلے. تو میں نے کہا میں تو سونے کے لیے بالکل جو ہے وہ بستر پر جو ہے وہ لیٹ گیا ہوں. تو لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تو ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو کوئی کام بولا ہے، سامنے والے نے نہیں بھی کیا، تو ضروری نہیں کہ اس سے لڑائی ہی کی جائے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تلخ کلامی ہی کی جائے، افہام و تفہیم سے جو ہے نا وہ بات چلا لی جائے. جیسے یوسف باپو ہیں ہمارے، انہیں کبھی بیٹھے ہوئے ہم بول دیتے ہیں آپ بادام شاہ صاحب دے دیں، ویسے تو بڑے مہربان ہیں، ہمیں تو منع جو ہے وہ نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی نہ بھی دیں مدینہ شریف کا بادام تو آپ بندہ یار باپو آپ دے ہی نہیں رہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یوسف باپو گروپ میں بھی نہ ڈالیں نا. کیا فرما، اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ. یہ تبرکات شاہ صاحب کیسے آتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، کچھ یہ بھی بتائیں ناظرین کو. بریف کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. اس دفعہ حاضر ہیں ہم سیزن 2 کے لیے، تو اس میں بہت سارے تبرکات تھے، کھانے پینے کے تبرکات بھی تھے، زمزم شریف بھی تھا، اور ماشاءاللہ مدینہ پاک کا جو چھوٹا سا کولر ہم نے دکھایا وہ کولر بھی تھا. اور روزانہ ہر سوالات کے جوابات پر ماشاءاللہ کبھی کشمش جا رہی ہے، کبھی سونف مدینہ جا رہی ہے. ابھی تک آپ نے بیر غرض کا پانی پلایا نہیں ہے شاہ صاحب؟ وہ بیر غرض والی جو بوتل آئی تھی، وہ بلکہ میں نے بیر غرض جو ہے نا وہ اس کو ہم نے زمزم میں مرچ کر کے سب کو پلایا. جی چلیں ابھی بیر غرض والے اسٹیپ آنے بھی ہے نا مدینہ شریف کے انشاءاللہ. یہ دکہ مدینہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کی حاضری ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہاں سے اور آ جائے گا تبرک. اللہ نے چاہتا انشاءاللہ. شاہ وہ دکہ بھی تو آپ کچھ دیتے ہیں، دکہ کیا ہے بیسیکلی؟ دکے کا مسئلہ مزہ تو آپ بتائیں سلمان بھائی. بیٹھے ہوں گنبد خضرا کے سامنے، دسترخوان بچھا ہوا ہو اور اس پہ افطاری لگی ہوئی ہو، روٹی کے ٹکڑے ہوں سرکار کے دربار کے، اور اس میں دہی کا پیالہ ہو، اس میں یہ دکا مسئلہ ڈال کے ہلایا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے تو اس کا لطف کیا ہے. سبحان اللہ. میں تو یہ کہوں اس وقت یہ کھائے، اور کھانے کے بعد عدنان بھائی وہ شعر ہمیں سنا ہے، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا. یہ بھی ہو سکتا ہے. سنا ہے؟ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. سمجھ لیجیے ایک ڈش ہے یہ دکا مسالہ، جو وہاں پر دہی میں ڈال کے روٹی کے ساتھ کھائیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. کھجورے بھول گئے. اللہ پاک ہمیں نصیب کرے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ملک میں بھی آپ کھاتے ضرور ہیں، لیکن کوئی ہوتا ہے نا کہ کچھ جو ہے وہ جگہ کا بہت بڑا یوں کہا جائے کردار ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی جو دکا مسالہ ہے نا، آپ کھائیں چاہیے دنیا میں کہیں بھی کھائیں، لیکن اس کا جو لطف اصل سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کر کھانے میں آتا ہے نا، ویسا لطف جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. آپ مثال کے اس کو یوں بھی لے لیں، آپ کے زمزم شریف ہے، جی عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، آ کے ہمیں زمزم دیا، ہم نے کعبے کی طرف رخ کر کے پی لیا، اور یہاں پر آپ پلا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر بھی ٹیمیں بھی زمزم پی رہی ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کولر سے زمزم کا گلاس بھرا ہو اور اس وقت یہ ہوں، تو اس وقت تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر
کروں تجھ سے دعا پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. ویڈیو کالز بھی ہیں ہمارے پاس, آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی الحمدللہ عز و جل, میں نے حاضر ہیں ہم پروگرام میں لاہور کی ٹیم کی طرف سے شرکت کی. میں یوسف سلیم بھائی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس مقابلے کا حصہ بنایا. اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دلچسپ انداز سے علم دین سکھایا جاتا ہے. اس پروگرام میں چند منٹ شرکت کرنے سے بہت سارے ایسے مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں جو شاید بہت سارا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی نہ ملے. اللہ عز و جل یوسف سلیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. ایک اور ویڈیو آئیے شامل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ حاضر ہیں کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. ہم میرے سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں یہ ماحول ملا اور ہم مدنی چینل پر آنے کی سعادت حاصل ہوئی. اور ہم نے اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ جو عمرہ کا طریقہ سیکھا اور مکہ المکرمہ کی زیارات کو کیسے کرنا ہے اور کون کون سی زیارات ہیں یہ سیکھی. مدنی چینل کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. هل يستوي الاعمى والبصير, کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ الکریم, یہ حاضر ہیں ہم پروگرام ہمیں حج کے حوالے سے میسو ماشاءاللہ ایک معلومات دے رہا ہے, فضائل بھی بتا رہا ہے, مسائل بھی بتا رہا ہے, اور ایک تعداد ہے جس کو پتہ ہی سرے سے ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو یہ یاد رکھیں کہ اپنی تیاری پوری رکھیں. جو جا رہے ہیں ان کو تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. حاجیوں کی سب سے زیادہ یوں بولیے کہ جو کم دلچسپی ہوتی ہے وہ مسائل سیکھنے میں ہوتی ہے. پھر بعض اوقات بیان کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے ان کا بھی اپنا سٹائل ہوتا ہے, اس میں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو دلچسپی نہیں ہوتی, تو سامنے موضوع بعض اوقات خشک ہوتا ہے تو وہ پھر سامنے والا بھی دلچسپی نہیں لیتا. تو یہاں دونوں چیزیں ہیں, مسائل بھی بتائے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ میں ایک ذوق اشعار کی صورت میں جو سننے کو ملتا ہے وہ بھی مل رہا ہے. یوسف بھائی, پھر جس جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی, اس جگہ کی باقاعدہ آپ کو یا تو اینیمیشن کے ذریعے یا لوکیشن کے ذریعے ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, یا ویڈیو کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی مکہ اسٹیپس کے حوالے سے جو ہماری کال آئی کہ ہم نے جو اسٹیپس مکہ مکرمہ کے پروگرام کے ذریعے دیکھے, وہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے بتا رہے ہیں کہ ہم نے آج تک وہ زیارتیں سنی نہیں ہیں, دیکھی نہیں ہیں. تو کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وہ دکھا دیا جائے کہ وہ اسٹیپس کیا تھے, کون سے تھے. دکھائیں جی, کون سے اسٹیپس کی بات کر رہے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن مسجد حرام, دیکھتے ہیں مکان ام ہانی, دار ارقم, حاضر ہے ہم مکان خدیجۃ الکبریٰ, ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, زمین پاک کا جبل ابی قبیس, ذکر ہوگا سر زمین مسجد رایا, جس میں ہے مسجد جن, ہر ایک جا جنت المعلا, برکت رکھی ہر ایک جا, مسجد ذی طوا, چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مسجد حدیبیہ, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, مسجد تنعیم, حاضر ہے حاضر ہے ہم, مزار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, رہنمائی لیں گے ہم قرآن, مسجد جعرانہ,
پائیں گے فیضان مزارات شہدائے حنین، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، مل کے غار حرا، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا، مسجد کبش، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے، غار مرسلات، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، نہر زبیدہ، تصور میں سفر ہے، تصور ہی تصور غار ثور، جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، جس میں محلہ مسفلہ، پاک در۔ ماشاءاللہ۔ چلیے جی، یہ مقدس، اب یہ جو مکہ مکرمہ میں اس وقت ہمارے جو حجاج اکرام موجود ہیں یا پہنچ چکے ہیں اور اب وہ اپنے حج کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس دوران یہ جا کر ان مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، اور ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ان اسٹیپس کے حوالے سے کچھ پیکیجز بھی شامل کیے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اگر نہر زبیدہ کے حوالے سے، چونکہ ایک یہ بہت خوبصورت مقام ہے، تو اس کا اگر پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پروگرام کے اندر ہم نے کس انداز کے ساتھ پیکیجز شامل کیے تھے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ نہر زبیدہ یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ نہر کہاں سے چلی تھی، کیسے چلی تھی، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ جب حج کے لیے پہنچی تو حج کے دوران حاجیوں کو پانی کے لیے پریشان دیکھا۔ انہوں نے فوری طور پر نہر کھدوانے کا حکم دیا۔ وادی نعمان سے شروع ہو کر مکہ مکرمہ تک پہنچنی تھی۔ یہ نہر پہاڑوں کو کاٹ کر وادیوں کو عبور کر کے اور زمین کے اندر سرنگوں کی صورت میں نکالی گئی۔ یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا کہ اس وقت کے ماہر کاریگر اور معمار بھی حیران رہ گئے۔ اسے بنانے میں بے شمار مال خرچ ہوا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے ملکہ زبیدہ سے جب اس کی لاگت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا خرچ ہوتا رہے لیکن حاجیوں کو پانی ملتا رہے۔ اور آج کے دور کے ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آپ کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہوگا۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اس کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 170 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج کا حساب لگایا جائے تو ایک دینار 10 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ یوسف بھائی، حج 2023 میں جی جو ہماری رہائش تھی نا عزیزیہ میں، صحیح، اس کے دروازے سے جیسے ہی نکلتے تھے نا جی تو سامنے مینا کا نظارہ آتا تھا اور ساتھ میں نہر زبیدہ بھی نظر آتی تھی۔ کیا بات ہے، انجینئرنگ کا شاہکار ہے نہر زبیدہ واقعی ہے سر۔ آپ دیکھیے اسلامک آرکیٹیکٹرز آپ دیکھ لیں، ماہر تعمیرات جو ہو گزرے ہیں، آرکیٹیکٹس جو جی بالکل آرکیٹیکٹس جو ہیں یہ، یا پھر اسلامک اعتبار سے جنہوں نے خدمات علم کی برانچز میں بھی اپنی شامل کی ہیں، تو وہ بھی اس علم کی اساس کے طور پر جو ہے وہ جانی جاتی ہیں، اور آج بھی ان تھیوریز کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور ان کو تحسین کی نظر سے، اچھی نظر سے کیا کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، بلکہ انسپریشن لے کر اس سے آگے مزید بڑھا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہاں سے یہ نہر شروع ہوئی اور پھر کہاں تک جو ہے یہ آئی یوسف بھائی، کہ یہ بھی آپ دیکھیں حاجیوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ، یعنی حاجیوں کے لیے پانی کا کیا ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ اگر ہم ہسٹری آف اسلام پڑھیں نا تو یہ باقاعدہ اہل قریش کے پاس یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی پیش کیا کرتے تھے۔ تو یوں ایک بہت بڑا آج بھی یہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہوں اور اللہ نصیب کرے تو آپ حاجیوں کی خدمت کریں، ان کو پانی پیش کریں، گرچہ کہ آپ حرم کعبہ میں ہی موجود ہیں،
اچھا یہ انداز میں نے سلمان مدنی بھائی کا دیکھا ہے. سلمان مدنی بھائی اپنے ساتھ جو ہے نا وہ پورا ایک بوتل رکھتے تھے اور اس میں جو ہے وہ پانی ہوتا تھا اور وہ حاجیوں کو ماشاءاللہ پانی پیش کیا کرتے تھے. بوتل آپ کے پاس رہ گئی تھی؟ وہ بوتل جی میرے ساتھ آ گئی تھی. کیا بات ہے. چلیں جی اللہ یہ وہ بھی ایک ہماری یادیں ہیں. سبحان اللہ. اچھا ان کے سلمان بھائی ان چیزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ خلوص اور للہیت ہوتی ہے. یہ خلیفہ ہارون رشید کی وائف نے تعمیر کروائی تو ان سے کہا گیا نا کہ کافی لاگت اس پروجیکٹ کے اوپر آئے گی, اس منصوبے کے اوپر آئے گی, تو ان کا جواب بھی قابل ذکر ہے کہ اگر ایک پھاوڑا چلانے پر 1 دینار بھی خرچ ہوا تو میں وہ خرچ کروں گی. واہ واہ سبحان اللہ. حاجیوں کی خدمت کا اللہ جذبہ نصیب فرمائے. حاجیوں سے لڑنے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے, حاجیوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے. جی حاجیوں کا اپنا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسی بات ہے, آپس میں لڑنے کا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کا احساس کریں, خیال کریں. اچھے جذبات کے ساتھ جب آپ سفر کرتے ہیں تو پھر برکتیں بندے کو ملتی ہیں. اور عبدالحبیب بھائی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. جی آپ فرماتے ہیں کہ جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے وہ پھر بار بار حاضری کی سعادت پاتا رہتا ہے. تو کسی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعی پریشان ہے, پیاس کا بڑا میٹر ہوتا ہے. پیاس لگ گئی, پانی کی بوتلیں آپ اپنے بیگ میں کوئی 2-3 ایسی رکھ لیں آپ, اور اس نیت سے رکھیں کہ وہ حاجی کوئی پیاسا ملے گا تو میں اس کو کیا کر دوں گا, دے دوں گا, پلا دوں گا. اچھا یوسف بھائی مجھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ دل میں آپ کو اس کی جو ہے نا وہ مٹھاس محسوس ہوتی. واہ. ہم مزدلفہ میں جو ہے وہ انٹر ہو رہے تھے اور بلالی جو ہے نا وہ لوگ جو اب صومالین تھے, سوڈانی تھے, نائجیرین تھے, یہ تو مجھے نہیں پتا صحیح, لیکن وہ بلیک ان کے رنگ ہوتے ہیں جیسے, تو ہم ان کو میل سنت بلالی جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں, جناب بلال حبشی کی نسبت سے. کیا بات. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک گروپ تھا اور ان میں ایک چھوٹی بچی تھی. صحیح. اور یوسف بھائی وہ بچی بل بلا رہی تھی, یعنی ایسے رو رہی تھی کہ میں جو ہے نا وہ آپ کو اب کیا بتاؤں. تو وہی بوتل میرے پاس پانی والی بوتل تھی اور اس میں ٹھنڈا زمزم شریف تھا. کیا بات ہے. میں کوشش کرتا تھا کہ میرے پاس زمزم شریف رہے. واہ. تو اس وقت زمزم شریف تھا یا نہیں تھا یہ بات مجھے ذہن سے نکل گئی. بہرحال وہ پانی میرے پاس تھا تو میں نے وہ پانی اچھا ڈرتے ڈرتے میں نے تھوڑا سا وہ نکالا, بلکہ ہاں زمزم ہی تھا. تو میں نے اسے کہا اشربھا ماؤ زمزم, یہ زمزم کا پانی ہے, آپ بچی کو پلائیں, اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. یوسف بھائی وہ بچی کو پانی انہوں نے پلایا. واہ. اور بچی چپ کر گئی. کیا بات. اور یعنی یوں بولے بندہ بولے کہ مزدلفے کا جو قیام ہے نا یہ وصول ہو گیا. کیا بات. یہ اللہ کریم کی, اب ہمیں اللہ ایسا بنائے کہ ہم اس کی رضا کے لیے کام کریں. جب بندہ کرتا ہے نا تو پھر رب کریم اس کی بندے کو ایک اسپرچویلٹی عطا کرتا ہے. اللہ کریم سلامت رکھے شیخ طریقت امیر سنت کو کہ جنہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا ہے کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے اور ریوارڈ کس سے لینا ہے, اللہ کریم سے لینا ہے, بندے سے آپ نے کیا لینا ہے. اور یوسف بھائی بہت ساری باتیں اب بات چلنے کے لیے میں کر رہا ہوں, آپ کو بھی کوئی نہ کوئی یاد آئے گی. ایک یوں ہی وہ معاملہ تھا یوسف بھائی, وہ بچہ پس جاتا بیچ میں. اچھا. یعنی اتنا رش تھا اس دن طواف میں, وہ بچہ تھا کوئی یہ سبحان بھائی جتنا نہیں ہوگا وہ. صحیح. اور وہ جو ساتھ تھا نا وہ کمزور تھا. یوسف بھائی میں نے اچھا ایسے موقع پر سچویشن تھوڑی گمبھیر بھی ہوتی ہے کہ اگر دھکا لگا باپ اس کا جو ہے نا وہ 10 قدم آگے نکل گیا, ہم 10 قدم پیچھے رہ گئے, تو یہ بھی ایک کیا ہے الگ سے معاملہ ہے. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ وہاں جو آفیشلز وہاں کے کھڑے ہوتے ہیں شرطے وغیرہ, ان کو اگر وہ دے دیں تو وہ پھر نظام بن ہی جاتا ہے, سلسلہ کار ہو جاتا ہے. تو کوئی گمشدہ چیز ملے اس کو اٹھا کے وہاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے جو وہاں آفیشلز کھڑے ہیں ان کے حوالے کر دیں جی یہ چیز یہاں گری ہے, یہ ملی ہے, بچہ ہے, یہ ملا ہے, تو یوں کر دینا چاہیے. تو پھر یہ ملنے کا سلسلہ بھی اللہ کی رحمت سے بن جاتا ہے. بہرحال یوسف بھائی میں نے بچہ اٹھا لیا. صحیح. اچھا. رش میں نے بچہ اٹھا لیا اور وہ جو پیچھے سے پریشر آ رہا تھا نا تھوڑا سا اس کو میں نے یعنی سانس دیا اس کو روکا اس کو, ورنہ وہ بچہ وہ آپ ہی دے سکتے ہو. اللہ جیسے بند ہوگا تو کام نہیں ہے. یوسف بھائی پھر میں نے جو ہے نا وہ ان کو کہا امشی الہینا,
یعنی میں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ادھر سے ادھر اس طرف چلیں، جائیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن بنا لیں. طواف میں جب آپ 7واں چکر کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ نے 7واں چکر شروع کرتے ہی کعبہ شریف سے دور ہوتے شروع ہو جانا ہے، آہستہ 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 آہستہ. ٹھیک ہے، تو دور ہوتے جائیں گے تو آپ آگے باہر پھر آرام سے آپ کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل کعبہ شریف کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور 7ویں چکر میں پھر لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے جب باہر نکلتے ہیں نا تو خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. تو یوں نہیں کرنا. یہ اپنا ذہن بنائیں، 7ویں چکر میں کعبہ شریف سے کیا ہونا شروع ہو جائیں، دور ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ آپ کا آخری چکر میں آپ آسانی سے الگ ہو جائیں. جو آپ نے جانا ہے ملتزم کی طرف یا صفا مروہ کی طرف جانا ہے یا نفلیں پڑھنی ہے وہاں پر، تو وہ بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یوسف بھائی پھر وہ بچہ میں نے حوالے کیا ان کے، جو متشکرانہ نظروں سے اور الفاظ سے انہوں نے میرے اوپر مہربانی فرمائی ہے نا، میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. کیا بات. تو اللہ دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے کہ ہمیں امیر سنت کی برکت سے یہ سوچ ملی ہے. تو یہ اچھے جذبات جو ہے نا وہ لے کے جائیں، دل میں جو ہے نا وہ حضور کی یادیں ہوں، حسن سلوک کی باتیں ہوں، اور پھر خیال اور احساس کا ساتھ میں جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہو، اور یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہو، تو آپ کو مزہ آ جائے گا. دل میں نبی کی یاد لب پر، نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. ناظرین، آپ کو ہم مختلف جگہوں پر ملٹی ڈائمینشنل طور پر ملٹی ٹاسکنگ یوں بولیے پروگرام لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پروگرام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، حج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں کی آداب بھی بیان ہو رہے ہیں، مختلف مدنی پھول بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. آپ کو تھوڑا یہاں اسٹوڈیو سے کہیں اور لے کر چلتے ہیں. ادھر جانے کے لیے ایک ظاہر سی بات ہے، ایک ٹرین جو چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو بدلنے کے لیے پہلے کانٹا بدلنا پڑتا ہے. تو کانٹا بدلے گا تو پھر گاڑی اگلی منزل پر جائے گی. یوسف بھائی صحیح، تو کانٹا بدل لیں. ابھی ہم ارسلان شاہ صاحب ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹریک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ابھی آپ کو پی سی آر میں بھی لے کے چلیں گے. شاہ صاحب کی ماشاء اللہ آپ اس پروگرام کی سوئچنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا اس پروگرام میں کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور کون کون آپ سے رابطے میں ہوتا ہے. سلمان بھائی، اگر لائف سے پہلے کی بات کریں تو ہم شام سے ہی اس پروگرام کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. اپروکس 4-5 بجے کے بعد سے ہم اس تیاری میں لگ جاتے ہیں ماشاء اللہ. اس میں ہمارے کیمرہ مین ہیں، ڈی او پی ہیں، پی سی آر میں آڈیو والے بھائی ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں. یہ سارا ٹیم ورک مل کر یہ ایک پروگرام ہم لائیو کرتے ہیں، پائے تک مل تک پہنچتا ہے، جس میں ہمارا بہت بڑا کردار رہتا ہے. ہمارے اقبال بھائی ہیں ڈی او پی، ماشاء اللہ پوری لیڈی اپنے ہینڈ اوور کرواتے ہیں اپنے حساب سے. پی سی آر میں بھی آپ نے دیکھا، پی سی آر میں آج علی بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے، ان کے برابر میں عبدالسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ سے، اس وقت مسکرا بھی رہے ہیں. ان کے برابر میں ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں جو پی سی آر میں کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے برابر میں سمیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو آڈیو آپریٹ کرتے ہیں، کمپلیٹ انجینئر ہیں ماشاء اللہ. ان کے برابر میں ہمارے ہیں رئیس بھائی، او بی انجینئر ہیں. ان کے پیچھے او بی کے اسسٹنٹ ہیں. اس طرح ہمارے اب کیمرہ مینس میں آ جائیں تو یہ اقبال بھائی ہیں، سید سرفراز بھائی ہمارے سینئر کیمرہ مین ہیں، سید دمان بھائی ہوتے ہیں. یہ آپس میں لگتا ہے کہ دوستی کم ہے آپ کی. اقبال بھائی تو اقبال بھائی آ گئے، اقبال بھائی آ گئے. یہ ہمارے بھی اگلا بندہ بھی بابر بھائی، اقبال بھائی آپ بابر بھائی کو بھی دکھا دیں. یہ بابر بھائی آ گئے آپس میں ماشاء اللہ. یہ اقبال بھائی ہیں جی، اور دوسرا سوئچ یہ بابر بھائی، یہ بابر بھائی ہیں. سید سرفراز صاحب کو دکھائیں جی ماشاء اللہ. سرفراز بھائی ہمارے، یہ تو قدیم قدماء میں سے مدنی چینل کے، یعنی بہت پرانے سے ہیں، سینئر ترین کیمرہ مین میں سے.
माशाल्लाह। आप ये देखें, ये भी मदनी चैनल की खूबसूरती है ना कि ये आए थे किस अंदाज से, और आज जो है वो कदीम होने के बाद किस अंदाज से यहाँ मौजूद है। माशाल्लाह, नहीं शाह साहब की क्या बात है, अल्लाह इनको बरकत दे। और आप देखें यूसुफ भाई, एक और बात जो सीखने को यहाँ मिलती है जी, वो ये है कि शाह साहब ये भी कह सकते जी मैं ये सारा काम करता हूँ, मैं यूं हूँ, मैं वो हूँ, तो यूं नहीं, उन्होंने शुरू से लेके शुरू किया, पूरी टीम, अपनी टीम को भी क्या किया साथ में शामिल। ये होता है लीडर का काम माशाल्लाह। जब लीडर बात करता है तो वो कहता है वी, हम, और जब इंडिविजुअल कोई बात करता है तो वो कहता है आई, मैं। तो वो जो मैं कहता है ना, वो लीडर कम से कम नहीं हो सकता। ये हमने निगरानी शुरा से बात सीखी है, दावत इस्लामी के तस्नीमी स्ट्रक्चर के अंदर भी। क्या बात। तो क्रेडिट देना, हौसला अफजाई करना, ये भी यहाँ से ये बात जो सीखने को एक मिलती है, हमें भी करनी चाहिए एक दूसरे की, और सारा क्रेडिट अपने खाते में नहीं लेना चाहिए, जो जिसका हो वो उसे देना चाहिए, जिस तरह शाह साहब ने माशाल्लाह जिक्र फरमाया। मजीद शाह साहब, अपनी टीम के बगैर तो गुजारा नहीं ना आपका। टीम जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं है टीम के बगैर। ऐसी बात। अब पीसीआर में जब हम लाइव शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा अब्दुल सलाम भाई के साथ होता है, क्योंकि उनकी टाइमलाइन हमें देखना होती है। फिर हमें ऑडियो वाले को अपने साथ कनेक्ट रखना पड़ता है कि हमने इधर प्ले बोलना है, उन्होंने प्ले करनी है, उन्होंने ऑडियो ऑपरेट करनी है, सारा सीक्वेंस बनाना पड़ता है। कैमरामैन सईम भाई फुल एक्टिव रखना पड़ते हैं कि अगर कोई रिक्कत अंगेज कोई कलाम पढ़ दिया अदनान शेख भाई ने अगर, तो हमें फ़ौरन इंसर्ट भी चाहिए। जैसे यूसुफ भाई अगर रो रहे हैं उसमें, तो फिर हम उनकी तरफ से आ जाते हैं, तो हमें फ़ौरन सारी चीज़ें चाहिए होती है। इसमें कैमरामैन और टीम का बहुत सपोर्ट ज़रूरी होता है मुझे ना, वरना तो प्रोग्राम तो हो नहीं सकता, फिर काम नहीं हो सकता। चलें जी, अल्लाह बरकत दे। पीसीआर भी आपने देखा, वहाँ बैठे हुए अफराद को भी आपने जो है ना वो देखा है, और माशाअल्लाह क्या बात है। अली भाई, आज हम आपके मरहूने मिन्नत बैठे हुए हैं। अली भाई चाहें तो हमें दिखाएं, वरना ये अभी अपने आप को दिखा रहे हैं अली भाई, कोई हर्ज नहीं है, हमें दिखाने में भी मसला नहीं है, दिखा ही रहे हैं माशाअल्लाह। आबाद रहें, सलामत रहें, अल्लाह की ये बड़ी रहमत है। आमीन। मैं आपको दावत इस्लामी के दीनी माहौल की एक और बरकत बताऊँ। ये जो एक है ना ट्रेनिंग सेशन भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल में जो हमें मिलता है, मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक, इत्तेहाद का जो है ना, ये भी एक निज़ाम है। तादीब अपनी जगह पर है, जहाँ तादीब की बात है वहाँ तादीब भी होगी, जहाँ यूँ बोले कि सिखाने वाली बात है वहाँ सिखाया जाएगा, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शंस, हर चीज़ की लाइन है ना। तो जो लाइन है जहाँ बंदा जाएगा तो उसके मुताबिक फिर मामला जो होता है वो तो होता ही है। लेकिन हमारे यहाँ बद कलामी नहीं है, बद मिजाजी नहीं है, बद लिहादी अल्लाह की रहमत से क्या है नहीं है। एक अच्छे अंदाज में, यानी अगर गुस्से का भी इजहार किसी मौके पे करना ही पड़ जाए तो वो आप जनाब से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें आप किसी के साथ वो करेंगे। तो यूं भी अल्लाह हमें जो है वो अच्छे अखलाक वाला बनाए। अमीर सुन्नत जो कराची तशरीफ लाए ना जी, और आपका जो पैगाम, वीडियो पैगाम वायरल हुआ है आपके फेसबुक जो है वो पेज से और यूट्यूब चैनल से, उसमें अमीर सुन्नत ने कुरान की आयत सुनाई है, और वो है क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से क्या करो, अच्छी बात करो। तो अच्छी बात जो है वो करनी और कहनी चाहिए, अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। यूसुफ भाई कुछ फरमा रहे? जी माशाल्लाह, आतिफ भाई का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, कंट्रीब्यूट होता है, तो आतिफ भाई से भी लें कि क्या है। असल में आपने आतिफ भाई का कभी कलाम सुना आपने? मैंने, अच्छा ये भी इनके अंदर एक वस्फ देख लें आवाज, ये बात देखें, ये इस मिस्कीन की बरकत से आपको जानने को क्या बात मिल रही है। ठीक है, सवाल करते हैं, आज उनसे सवाल हो जाए। माशाल्लाह, आतिफ भाई कलाम भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा, साथी में सुना दें। चलें तो फिर आज आतिफ भाई से कलाम सुन लेते। पहले आतिफ भाई आपकी खिदमत क्या है माशाल्लाह, प्रोग्राम में आपके क्या? असल में मैं तो क्विज प्रोग्राम से, जैसे हमारे दानियल भाई हैं रिलेट हैं, तो तकरीबन 2013 से जो हमारा ज़हनी आजमाइश है उससे रिलेट हैं, और फिर ये इससे पहले हाजिर जवाब था, फिर हाजिर हैं हम हुआ। तो जितने भी क्विज प्रोग्राम है हर एक का अपना लुत्फ़ और अपना मज़ा होता है। सही, ज़हनी आजमाइश है उसका पैटर्न अलग है, हाजिर हैं, हाजिर जवाब उसका अलग था। तो अब ये जो हाजिर हैं हम, एक ये जब इस प्रोग्राम का जो है ना वो नाम देखते हैं, हाजिर हैं हम, तो इस नाम में ही जो है वो एक लुत्फ़ है। क्या बात है, ठीक है कि हाजिर हैं हम। और फिर इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि जो बार बार वल्लब्बैक और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया की जो बार बार तकरार होती है, और उसमें अगर बंदा गौर करता जाए तो फिर वो एक अपना ही अलग लुत्फ़ होता है। तो सीखने की बात तो पहले भी कुछ अर्ज़ कर दिया, लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि मैं एक जगह पे इमामत का भी सिलसिला है, तो कई नमाजी जो है वो उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हम हज पर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप हमें इस प्रोग्राम की कुछ वीडियोस दें हमें, ठीक है,
اور ان کو ہم ان کے کلپ جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلتا جائے اور ہم ان کی زیارات بھی کر سکیں. واہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ایسا بھی سلسلہ ہے. تو ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ تربیت ہو, لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس ملے. تو الحمدللہ اس سے وہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا. حاضر ہم ہو, حاضر جواب ہو, کوئی بھی ہو. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں شامل ہونے والے ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پروگرام ہے, اچھا اس میں حاضر ہونے والوں کا کیا ہے کہ پہلے تو ہوتا ہے کہ بندہ بھائی اچھی تیاری کر کے آیا ہے, جتنی اچھی تیاری ہوگی وہ جیت جائے گا, سب سوالوں کے جواب دے دے گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی اچھی تیاری کر کے آئے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ قسمت کے منہور منت ہوتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو آنے کے بعد وہ سوالات سارے درست جواب دے رہا ہے. اب دیکھیں نا, ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, سوال کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں بھی چل رہا ہوتا ہے یار یہ پہلے پہنچ جائیں گے, یہ آخری سٹیپ پر پہلے پہنچ جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسری ٹیم جو ہے وہ پہلے پہنچ جاتی ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے, ایک یہ دلچسپی یہ بھی ہے کہ جس کی اچھی تیاری ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی آگے پہنچے, جس کی قسمت اچھی ہے وہی آگے جاتا ہے. اس شعر پر بھی تو عمل ہے نا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کہاں کا منصب. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, یعنی کہ اگر 19 اسٹیپ ہے نا, اگر کوئی ٹیم 18 اسٹیپ پہ آ گئی اور دوسری 10 پہ رکی ہوئی ہے, ہاں جی, تو اب جو ہے نا وہ اگر اس کا ایک نہیں آیا تو یہ ٹیم جو ہے نا وہ جلدی موقع بھی ملتا ہے دوسری ٹیم کو, 10 والی بھی ایسی آ جاتی ہے ماشاءاللہ. اور یہ خاصیت تو ہے اس پروگرام کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس کے اندر سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے تدریس کا بھی سلسلہ ہے, تو میں اپنا پرسنلی بتاتا ہوں. ابھی فقہ کی کتاب کنز الدقائق جو ہے وہ پڑھانے کا سلسلہ ہے, تو اس میں یہ حج کا باب ہی چل رہا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہاں پروگرام کی برکت سے آپ کو تیاری کم کرنی پڑتی ہے, مجھے تیاری کم کرنی پڑتی ہے. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میقات ہے, اچھا میقات میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اب یہ میقات تو پڑھا دیے, اور وہ ایک جو نا وہ ملک کا شہر کا میقات ہوتا ہے کہ بھائی کن ممالک کو کون سی میقات لگتی ہے. پاکستان کا میقات یہ ہے, مدینہ شریف والوں کا یہ ہے, عراق والوں کا یہ ہے, بغداد والوں کا یہ ہے. اب وہ اگر اس کے علاوہ بھی ایک میقات 5-6 شہروں کا, وہ جو میقات کی ڈیٹیل آپ بتاتے ہیں وہ مجھے یہیں پتہ چلی یوں کر کے کہ اس شہر کا یہ میقات ہے. تو مجھے پڑھانے میں بھی اس طرح سے آپ کے پروگرام کی برکت سے ایک الحمدللہ آسانی ہو رہی ہے, اور تیاری کرنے کا بھی جو ہے وہ جو یوں سمجھے کہ ایک بینیفٹ آسانی ہو گیا, اس سے اثر ہو گیا, اور اس کی برکت سے الحمدللہ پڑھانے میں بھی آسانی ہو رہی ہے. ویلیو ایڈیشن ہے نا ماشاءاللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ حج پروگرام ہمارا کیسا تھا, کون سا ہے, وہ حج سٹیپس کیا ہیں, آئیے ہمارے ناظرین کو وہ نہ دکھائیں. بالکل دکھائیں جی, ناظرین کو دکھائیے. پروگرام حاضر ہے ہم, 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. نام ہے سیگمنٹ کا مل گئی کیسی سعادت مل گئی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مل گئی کیسی سعادت مل گئی, مجھ کو اب کی اجازت مل گئی. ملتان والوں نے اپنا کام اچھے انداز کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا ہے. دونوں انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو درست جوابات دینے پر ان کی پوری ٹیم کو زمزم پلایا جائے گا. سیگمنٹ کا نام ہوگا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. جی محمد حسنین بھائی ملتان شریف سے, دیکھتے ہیں کیا حرف نکالتے ہیں اور ہمیں کس کلام کا شعر سناتے ہیں. ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ, جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے وزیر آباد والوں کی. حافظ محمد ابراہیم بھائی کیا شعر سناتے ہیں, کیا حرف نکالتے ہیں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, جواب درست دیا ہے. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا لبیک اللہم لبیک. بتائیے حج قران یا حج تمتع کرنے والے کا حج کسی وجہ سے فاسد ہو گیا تو کیا پھر بھی وہ قربانی کرے گا؟ حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر ان کا حج اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو ان پر جو قربانی واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. آئیے عاشق مدینہ کا عرفات جاتے ہوئے پیکج دیکھتے ہیں اور خوبصورت مناظر کا دیدار کرتے ہیں. مینا میں 9 ذی الحجہ کی رات گزار کر امیر اہل سنت حج کے سب سے بڑے رکن کی ادائیگی کے لیے مینا سے 15 کلومیٹر دور واقع میدان عرفات کی طرف چلتی ہے. 9 ذی الحجہ کے دن یہاں سب حاجی جمع ہوتے ہیں. یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے.
माशाल्लाह। चलें जी, ये प्रोग्राम के आपने कुछ मनाजिर देखे माशाल्लाह अल करीम। हज स्टेप्स जो हैं इनको एक दफ़ा रेडी कर लें, ये हम नाज़रीन को दिखाएं। यूसुफ भाई 15 किलोमीटर का फासला है मीना से अरफात शरीफ का जी माशाल्लाह, और ये फासला बाज़ का 2-2 घंटे में तय होता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये पिछले साल की बात है। यूसुफ भाई हम मीना से निकले जी, गाड़ी हमारी चलती जा रही है और गाड़ी में एक मुर्शिद होता है रास्ता बताने वाला। सही, मुर्शिद ठीक होना चाहिए, वाह वाह, लेकिन वो बाज़ का तो मुर्शिद बेचारा वो भी गूगल के ऊपर चल रहा होता है, तो रास्ते बाज़ का जो है ना वो डाइवर्जन लग जाते हैं रास्तों में। मैं इस पर एक वाकया सुनाऊंगा, मुझे याद दिलाएगा। आगे याद हाँ, याद आ गया मुझे। तो वो ना, अब वो मुर्शिद बेचारे को खुद रास्ता पता नहीं है, तो वो क्या रास्ता दिखाएगा भाई। वाह वाह, यूसुफ भाई गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। अच्छा, मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा लिया वहाँ। सही, इसकी चार्जिंग जो है वो ख़त्म होने वाली थी। अब वो स्लो चार्ज जितना उसमें होना है उसी तरह होना है। भारत थोड़ा फिर नींद भी आ रही, सो भी गए। अच्छा, अब गाड़ी घूम घाम के दोबारा फिर एक पॉइंट पर आ गई। सही, उधर से निकली दोबारा, फिर उसने चक्कर काटा, तो वो जो हमारा होटल था ना उसके पास से जब गुजरी ना, यार ये तो हम अजीजिया में नहीं आ गए जी, अब ये तो अजीजिया में आ गए, ये तो होटल है हमारा। अच्छा, उधर से गुजर के फिर जाना कहाँ था? जाना हमने अरफात शरीफ में था। ओके, अल्लाहु अकबर। अच्छा, डे टाइम होगा फिर तो। दिन का वक्त था। अच्छा, ठीक, और धूमधाम थी। सही, अगला जनाब फिर क्या हुआ, वो गाड़ी ने फिर एक और चक्कर काटा। सही, यानी वो तीसरे चक्कर में फिर अल्लाह की रहमत से क्या है अरफात पहुंचे, हम अरफात शरीफ पहुंचने में अल्लाह की कामयाब हो रहमत, गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप भी कुछ बता रहे। हमारे साथ ये हुआ था कि हम अरफात से चले थे, अब रात का वक्त था और अरफात से हमने मुजदलिफा पहुंचना था। अब हमारी गाड़ी के अंदर जो मुर्शिद था रास्ता बताने वो वाला बेचारा खुद नया था। सही। अच्छा, अब हुआ ये सलमान भाई कि वो हमें काफी घुमाता हुआ लाकर उसने एक जगह पर गाड़ी रोकी और कहने लगा कि ये मुजदलिफा आ गया। अच्छा, चूंकि अरफात की थकन थी, तकरीबन हाजी सो रहे थे। सही। उसने जब गाड़ी रोकी ना तो लब्बैक कहते हुए सब उठ तो गए। सही। लेकिन जैसे ही मेरी नजर नीचे पड़ी, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखता हूँ कि पूरा एक बाग बना हुआ है। अच्छा, फर्स्ट क्लास कारपेट, मतलब ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। वाह। और माहौल ही अलग है। मैंने कहा ये मुजदलिफा है या कोई पिकनिक पॉइंट है? अच्छा। हुआ क्या? अच्छा भाई, पता चला कि वो हमें अजीजिया लाकर खड़ा कर दिया उसने और कह दिया कि वो मुजदलिफा है। अब जनाब, मैंने, हमारा जो ग्रुप लीडर था, इत्तेफाक से वो हमारी ही बस के अंदर थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये मुजदलिफा तो नहीं है। कहने लगा वाकई यूसुफ भाई ये मुजदलिफा तो नहीं है। तो हमने बस वाले को कहा कि ये मुजदलिफा नहीं है, इसको हमको लेके जाओ मुजदलिफा के अंदर। उसने उसने क्या यकीन दहानी कराने की कोशिश नहीं की। नहीं, वो मुजदलिफा की एक रौनक होती है, वहाँ का माहौल है, हाजी तो नजर आए ना। ऐसा ही है। अब वो तो पूरा पार्क, हमने कहा हमको पिकनिक करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं। वो कहने लगा ये मुजदलिफा है, आप यकीन करो मुजदलिफा का दूसरा कोना है। हमने कहा नहीं, हमें वहीं लेके जाओ। उसको मिन्नत समाजत करके सलमान भाई, उसके बाद उस बंदे ने 2 घंटे मजीद हमारे लगाए और मुजदलिफा के एक कोने में आके उतारा और कहा कि यहाँ से अब आपको पैदल जाना होगा। वो अपनी सर्विस बचाने के चक्कर में जो है ना हमें उसने अजीजिया लाकर छोड़ दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि जब आप हज के लिए निकले हैं, सफर कर रहे हैं, तो अब उसकी पूरी मालूमात भी होनी चाहिए आपके पास और इसकी पहचान भी होनी चाहिए कि आप कहाँ जाना है जी। और उस मकाम पर आपने जो पहुंचना है तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। मैं भी आपको एक और मजे की बात बताऊं जी। मुजदलिफा की बात आपने की तो मैं भी इसी में बात बताता हूँ। क्या बात? 2022 में 32 मकतब था हमारा। हम अरफात से ट्रेन पर बैठे, मेट्रो ट्रेन पर, क्योंकि हमारा तो कतारुल मशार मेट्रो ट्रेन की टिकटें थी हमारे पास, जहाँ से जाना है इसी में जाना है। सही। वहां से बैठने में टाइम लगा, लेकिन जब बैठे तो यूं जनाब, यूं अरफात से मुजदलिफा आ गए, उधर उतरे। उतर के जब उधर पहुंचे ना आतिफ भाई, तो हमने देखा कि हाजियों की एक तरफ भीड़ लगी हुई है। अच्छा। और वो जो कॉर्डन पूरा उन्होंने एरिया किया हुआ ना, और उसमें एक तरफ है वहां तो मतलब सुनसान, कुछ भी नहीं है। सही। हमारे हाजी बड़े खुश हो गए, अपने तो जनाब बिल्कुल यहाँ इजी होके फैल के आराम से बैठेंगे, आराम भी कर लेंगे, लेट लेंगे। अब जिन्होंने
مغرب عشاء پڑھنی تھی ملا ادھر مغرب عشاء کے وقت میں پڑھنی ہوتی ہیں جی مزدلفہ انہوں نے فوراً جناب پڑھنا شروع نمازیں بھی پڑھ لی انہوں نے. اچھا جنہوں نے وضو کرنا تھا وہ ابھی وضو کی تیاری میں. اب حاجی عبدالاحد ہمارے ساتھ تھے. صحیح. حاجی عبدالاحد نے کہا کہ ادھر بندہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ کون سا مزدلفہ ہے؟ اور ادھر دوسری طرف دیکھو تو رش حاجیوں کا لگا ہوا ہے, ہم مزدلفہ میں ہیں بھی کہ نہیں. یعنی جاننے والا بندہ جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر دیکھیں فائدہ ہوتا ہے. واہ. وہ ہم نے تھوڑا اوپر نیچے دیکھا تو وہ نہایا مزدلفہ کا جو بورڈ تھا نا وہ ہم اس سے پار دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی مزدلفے کی حد ختم پہلے ہو چکی تھی اور ہم مزدلفے کیا ہیں باہر کھڑے. پھر جناب وہاں سے اٹھ کے چلے. اچھا آدھے حاجی گم گئے, پھر بار آدھے پھر کیا ہو گئے دوبارہ مل بھی گئے. پھر جنہوں نے نمازیں پڑھ لی تھی انہوں نے نماز کیا کی پھر وہ دوبارہ پڑھی, کیونکہ مزدلفہ میں جب پڑھنی ہوتی ہے تو یوں ایک سلسلہ کار مزدلفہ کی یاد کا جو ہے. تو بہرحال ارکان ادا کرنے ہیں, حج کے افعال ادا کرنے ہیں, شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے ہیں. اپنی مرضی, اپنی منشا, اپنی سوچ, اپنی فکر اور اپنی عقل کے مطابق نہیں کرنا. جو وقت بتایا گیا ہے, جو کام کرنا ہے وہ اسی وقت کے اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری پیاری باتیں ماشاءاللہ, واقعات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, حج کی یادیں باتیں بھی ہیں. یہی اس پروگرام کی خاصیت ہے, حج کی یاد دلاتا ہے. اور ابھی آگے کیا ہونے جا رہا ہے ذرا یوسف بھائی کچھ شارٹ میں یہ بھی بتا دیں. وہ بھی بتائیں, اور لیکن حج اسٹیپس جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ اگر ایک بار چل جائیں. ٹھیک, وہ چلائیں. حج اسٹیپس. حج کا احرام, روشن سفر دیکھتے ہیں ماں حج کی نیت, قدر حاضر ہے تلبیہ, حاضر ہے مینا روانگی, ذکر ہوگا سرزمین پاک کا, ذکر ہوگا مینا میں قیام اور مسجد خیف, جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک, عرفات روانگی, جس میں ہے برکت رکھی ہر وقوف عرفات اور مسجد نمرہ, دعائے عرفات اور جبل رحمت, مزدلفہ روانگی, مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی, مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا, وقوف مزدلفہ, رہنمائی لیں گے ہم قرآن, بڑے جمرے کی رمی, رہنمائی لیں گے ہم حج کی قربانی, حلق یا تقصیر, نبی ذیشان سے پائیں گے فیضان, طواف زیارت, شان سے مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, حج کی سعی, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر, حاضر ہے تینوں جمرات کی رمی, حاضر ہے ہم, ہے تصور ہی تصور میں سفر, تیسرے دن کی رمی, ہے تصور ہی تصور میں سفر, طواف وداع, جس میں دیکھیں. جی یوسف بھائی آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. تو انشاءاللہ حج کے بعد آپ کو مدینہ شریف کی زیارتیں کروائیں گے, اور مدینہ شریف کا پلان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مساجد مدینہ کی بھی زیارتیں کروانی ہیں آپ کو, اور اللہ نے چاہا تو مدینہ منورہ کی دیگر زیارتیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. اور پھر کچھ ہم اسپیشل پروگرام کریں گے, اس میں آپ کو مدینہ منورہ کے جو مبارک کنویں ہیں بیر مدینہ, کیا بات, ان کے اسٹیپس ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ کو مسجد نبوی کے اندرونی جو زیارتیں ہیں ان اسٹیپس کی بھی انشاءاللہ ہماری پریپریشن ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے, ہماری مدد بھی فرمائے, مددگار بھی پیدا فرمائے. یونیکنیس اس کی یوسف بھائی جی, گنبد خضرا شریف کی ہم زیارت کرتے ہیں, سنہری جالیوں کی بھی زیارت کرتے ہیں. تو سنہری جالیوں پر وہاں کچھ لکھا بھی ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے, اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, یہ بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ مدنی چینل کی 14 سالہ تاریخ میں اللہ کی رحمت سے پہلی بار میرے نالج میں یہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا, وہاں جو لکھا ہوا ہے نا سلمان بھائی, جی,
وہ اتنی محبت ہے اس کے اندر کہ یوں کہا جائے کہ وہ انشاءاللہ جب ہمارے ناظرین سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دیکھنے والا اور سمجھ کر دیکھنے والا یہ اش کیے بغیر نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ یا مرحبا ماشاءاللہ. ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو ہے موجود رہے یہاں پر اسٹوڈیو میں, حاضرین بھی ہیں, ان کی تعداد بھی ہے اور ان میں انشاءاللہ قرآن اندازی بھی ایک ہوگی. سب میں ٹوکن تقسیم ہو گئے جی, ابھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ الکریم, اور ان کو آج بھی مدینہ شریف کا ایک تحفہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. عاطف بھائی تحفے دیتے ہوئے کیسا لگتا ہے آپ؟ کیا بات ہے, اچھا ہی لگتا ہے مدینے کے تحفے. مدینے کی بات ہو اور مدینے کے تحفے ہوں تو پھر ظاہری بات ہے اب مدینے کے تحفوں کا اپنا ہی مزہ ہے. اب مدینے کے تحفے کی بات کی 2017 میں ہم ساتھ ہی تھے تو قبا شریف سے ہم صبح کے وقت جب فجر کے بعد قبا شریف پہنچے تو قبا کے باہر وہ کچھ جو ہے وہ چیزیں لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سے میں نے پودینہ لیا. واہ, اب یقین کریں سلمان بھائی کو 1.5 مہینے تو وہ میرا جو نا وہ بیگ تھا کتابوں والا اسے پودینے کی خوشبو آتی ہے. نانا مدینہ ہوگا, نانا مدینہ. ہاں جی, پودینے کو وہاں نعنا کہتے ہیں عربی کے اندر جی. اور آپ کے تو گھر پہ لگایا تھا میں نے ماشاءاللہ. دو قسم کے بیسکلی وہاں پر پودینے ہوتے ہیں. صحیح, ایک وہ پودینہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں پر شہروں میں پایا جاتا ہے, ٹھیک, اور ایک اس کا جو شیپ ہوتا ہے نا, اس کا جو لیو ہوتا ہے پتا, جی, وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور اس کی نوک بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کی جو خوشبو ہے نا سلمان بھائی, اصل جو وہ قہوہ پیتے ہیں مدینہ شریف میں وہ اس نانا مدینہ کا پیتے ہیں. تو وہ الحمدللہ میں نے وہاں سے مجھے لانے کی سعادت ملی تھی اور میں نے اپنے گھر میں لگایا تھا, اور اس سے پوری جب اس کو پانی دیا جاتا تھا نا تو پوری گلی مہکتی تھی. ایسا واہ واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. یہ بھی لانے والے کیا کیا جو ہے نا وہ لا رہے ہیں, یہ بھی ایک بات, ایک پوائنٹ چلے ماشاءاللہ. ناظرین میں انشاءاللہ بھی ہم قرآن اندازی کریں گے. حسب معمول صوبان بھائی حاضرین جی, آپ ہی حضور قرآن اندازی کریں گے, نام نکالیں گے قرآن ماشاءاللہ. ہمارے حاضرین کے جو ٹوکن یہاں پر تقسیم کیے گئے ہیں جی ماشاءاللہ, ایک بڑی تعداد میں یہاں پر عاشقان رسول تشریف لاتے ہیں, تو ان کے درمیان جو ٹوکن تقسیم کیے جاتے ہیں اس کی قرآن اندازی بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. 5026 5026 آپ کا ہے ماشاءاللہ. آجائیں ماشاءاللہ. انہیں خوبصورت کتاب ارکان اسلام, لاجواب کتاب ہے, اور یقیناً یہ اسلام کی ابتدائی باتیں ہیں اس کے اندر, اور ارکان اسلام کے حوالے سے خوبصورت یہ کتاب ہے. یہ انشاءاللہ انہیں تحفے میں ہم پیش کریں گے ماشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیر. مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ارکان اسلام, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو بھائی. اب آج پڑھنی بھی کتنی دیر میں پڑھ لیں گے جی؟ ایک دن میں اس کے صفحات دیکھیں کتنے؟ ایک دن میں تو پھر مشکل ہو جائے گا. ایک دن میں تھوڑا غور سے پڑھ لیں گے نا, چلے بقرعید سے پہلے کا پڑھ لیں گے. 226 صفحات ہے نا, تو 3 دن میں اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ماشاءاللہ, ذہن میں بھی رہے گا. ٹھیک ہے, اللہ برکت دے آپ کو. ٹھیک, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مکہ مدینے کی یادوں میں, ان خوبصورت باتوں میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق و کردار کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رچتے بستے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے اللہ ہمیں مدنی چینل دیکھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در.